بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانٹ کے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ہماری پچھلی گفتگو میں رہ گیا تھا اور اسے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کانٹ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بہت کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس گفتگو میں اس نقطے کو بیان کریں اور اس کا بہتر فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کانٹ کے ماحول میں، یعنی جس ماحول میں کانٹ نے اپنے پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا، اس ماحول میں ایک ایسی فضا قائم تھی جس کو ڈائلیکٹیکل پیٹرن سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہاں پر دو متضاد نظریات آپس میں ٹکراؤ کی فضا میں تھے۔ تو جیسے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظریات کی دنیا میں ہیگل نے ڈائلیکٹسزم کا تصور پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک تھیسس ہوتا ہے، اس کے بالمقابل ایک اینٹی تھیسس سامنے آتا ہے، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک تیسرا موقف سامنے آتا ہے، ایک تیسرا نظریہ سامنے آتا ہے جس کو وہ سنتھسس کا نام دیتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کانٹ نے اپنے ماحول میں ایک مصالحانہ کردار ادا کیا، یعنی جو کانٹ کا پروجیکٹ ہے یہ سنتھسائزیشن کا پروجیکٹ ہے، یعنی کانٹ نے ایک سنتھسائزر کا رول پلے کیا۔ اس نے دو متضاد کرنٹس کو سنتھسائز کر کے دکھایا اپنے پروجیکٹ میں، اپنے علمی کام میں دو مخالف گروپس کو سنتھسائز کیا، ان کے موقف کو اس طرح سے آگے لے کے چلا کہ ان کے جو بھی بہترین چیزیں تھیں، یعنی جن چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا، جن چیزوں کو صحت حاصل تھی، جو عناصر ان کے موقف میں درست تھے، ان کو اس نے اختیار کیا اور پھر ایک نیا کلی موقف اختیار کیا جس کو ہم کانٹ کے پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سنتھسائزیشن کا پروجیکٹ تھا، اس کے جو دو ایلیمنٹس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا تھے، ان کو اب ہم جانتے ہیں۔ وہ اصل میں ایک طرف ریشنلزم تھا اور دوسری طرف امپیریسزم تھا۔ تو ریشنلزم جو تھا وہ تھیسس تھا، اور جو امپیریسزم تھا وہ اینٹی تھیسس تھا۔ تو ریشنلزم کے حوالے سے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اس کے جو پروپوننٹس تھے ان میں دیکارت سب سے پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ تھا، اس کے بعد اسپینوزا اور لائبنیز۔ تو یہ تین پروپوننٹس ریشنلزم کے میجر پروپوننٹس مانے جاتے ہیں، اور یہ ہسٹوریکلی بھی دیکارت اولین پوزیشن رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو تھیسس کہنا بالکل درست اور جائز ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہمیں جو امپیریسزم کا موقف دکھائی دیتا ہے، تو اس کے جو بانی جو تھے، اس موقف کو اختیار کرنے والے جو لوگ تھے، اس کو جو بیان کرنے والے لوگ جو تھے، جن کو اس سے منسلک کیا جاتا ہے، ان میں لاک ہے، برکلے ہے اور ڈیوڈ ہیوم ہے۔ تو یہ تین یہاں پر نام، ہمیں یہاں پر بھی تین نام ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک طرف ریشنلزم تھا، دوسری طرف امپیریسزم تھا، اور کانٹ بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریشنلزم اور امپیریسزم کا آپس میں بنیادی جھگڑا کیا تھا، یعنی وہ کون سی ایسی چیز تھی جو ریشنلزم والے درست مان رہے تھے اور امپیریسزم والے اس کو غلط قرار دے کر تو ایک دوسرا موقف، بالکل متضاد موقف اختیار کر رہے تھے۔ تو اس میں جیسے اگر ہم اپنی آسانی کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے اس کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا چاہیں اور اس کو ایک نقطے پر مبنی کر کے بات کرنا چاہیں تاکہ ہم دونوں کے موقف کو اچھی طرح سمجھ سکیں، تو وہ یہ ہوگا کہ اصل سوال یہ تھا ان دونوں کے مابین کہ کیا
سپر سینسیبل نالج ممکن ہے اور کیا یہ قابل حصول ہے؟ یعنی سپر سینسیبل نالج کے امکان پہ اور اس کے قابل حصول ہونے پہ ان دونوں کا آپس میں بنیادی اختلاف تھا۔ تو امپیریسزم والے انکار کے موقف پہ کھڑے تھے اور ریشنلزم والے اقرار کے موقع پہ کھڑے تھے۔ تو سپر سینسیبل نالج کا جو ایجابی پہلو ہے، یعنی کہ یہ نہ صرف یہ کہ سپر سینسیبل نالج ممکن ہے بلکہ ہم اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس موقف کے حاملین ریشنلسٹ کہلائے، اور اس کے بالمقابل جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، سپر سینسیبل نالج ممکن بھی نہیں اور اس کو حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا، تو سپر سینسیبل نالج کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ موقف جو تھا امپیریسسٹ جو تھے ان کی طرف سے سامنے آیا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق تھا جو ان کے درمیان قائم ہوا، اور اس میں جو اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس کا جو پہلا دائرہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ریشنلسٹ جو تھے وہ اس موقف کے حامل تھے کہ نالج کے حصول میں اے پرائرائے طریقہ اختیار ہونا چاہیے، یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ سپر سینسیبل نالج ممکن ہے تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم سپر سینسیبل نالج کو اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم خود کو محسوسات سے دور کر لیں، یعنی حواس جو علم فراہم کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کر لیں، اس سے قطع نظر کر کے ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے اندر جو پہلے سے ہمیں جو علم حاصل ہے، جو علم ہمارے لیے پہلے سے موجود ہے، ہم اس علم کو دریافت کریں، یعنی ہم جب اپنے شعور میں جھانکیں گے تو ہم علم کی شمع کو پہلے سے روشن پاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ جو علم کی شمع پہلے سے روشن ہے ہم وہاں سے حرارت حاصل کریں گے، اور پھر اس حرارت اور اس روشنی کے نتیجے میں اپنے ارد گرد کو اپنے لیے مطلب دیکھنے کے قابل بنائیں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ مانتے تھے کہ جو نالج ہوتی ہے وہ پہلے سے حاصل ہوتی ہے، اور نالج کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ داخل سے خارج کی طرف ہوتی ہے، یعنی آپ داخل میں نالج کو دریافت کرتے ہیں، پھر وہ جو شمع آپ کو اپنے اندر سے جلی ہوئی ملتی ہے آپ اس کو پکڑ کر تو اپنے خارج میں نکلتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اے پرائرائے میتھڈ کے ذریعے نالج کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یعنی ہم قطعیات پر اپنے نالج کو مبنی کریں گے اور ظنیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو ظنیات یعنی محسوسات کو وہ ظنی تصور کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر چینج کا اصول کار فرما ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں حواس کا راستہ روکنا ہے قطعی علم تک پہنچنے کے لیے۔ تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم جب قطعی علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ظنی علم کو اس پر استوار کرنے کے نتیجے میں وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتبار ہو جاتا ہے، ادروائز ظنی علم قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اس کے بالمقابل جو اپروچ ہمارے امپیریسسٹ جو تھے وہ اختیار کرنا چاہتے تھے یا جس کی وہ ترویج چاہتے تھے، وہ اے پوسٹیریورائے کہلاتی ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نالج کا مدار، نالج کا مبنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے، تو آبزرویشن اور ایکسپیرینس سے نالج حاصل ہوتی ہے، اور پھر آپ اس نالج کے اوپر اپنے سارے مسائل کو، اپنے سارے علمی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس پہلے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی نالج ایک ایسا عمل ہے جو ہم جیسے جیسے
تجربات، یعنی تجربات جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری آبزرویشن میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ویسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نالج کا مبنی، نالج کا مدار، نالج کا مصدر اصل میں آبزرویشن ہے، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، یہ نالج ہمیں پہلے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو نالج اگر پہلے سے موجود ہو اور اس کو دریافت کیا جائے تو اس کو ہم ریشنلسٹ موقف کا نام دیں گے۔ اور نالج پہلے سے موجود نہ ہو لیکن نالج تجربے سے حاصل کی جائے تو پھر اس کو ہم ایمپیریسزم کا نام دیں گے۔ تو یہ بنیادی فرق تھا ان دونوں سکولز آف تھاٹ میں، اور وہ اسی نقطے کے اوپر ایک دوسرے سے مختلف فی تھے۔ تو اپنی گفتگو کو اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں اور ہم جو اس کے کچھ دوسرے لاجیکل تقاضے ہیں ان کی طرف بڑھیں، تو وہ دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اچھا، اگر سپر سینسیبل نالج ممکن ہے، قابل حصول ہے، اور یا قابل حصول نہیں ہے، تو یہ اگر ہمارا بنیادی سوال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشنلسٹ ہوں گے، ریشنلسٹ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے کہ کوئی سپر سینسیبل ریلم بھی موجود ہے۔ یعنی دیکھیں، موجود کا علم یعنی موجود کا معلوم ہونا علم ہے نا، یعنی جو چیز موجود ہے اس کو جب ہم معلوم کر لیتے ہیں، اپنی معلومیت میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو یعنی اس کو اپنے علم کی گرفت میں لے لیتے ہیں، تو اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ تو اپنی شعور کی گرفت میں ہم لے لیتے ہیں تو اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا آبجیکٹ ہو جس آبجیکٹ کو نون میں کنورٹ کیا جائے، یعنی ان نون سے نون میں کنورٹ کیا جائے، یعنی جس آبجیکٹ کو اپنے حصار میں آپ لیں گے، اپنے شعور کی گرفت میں آپ لیں گے، تو اس کو ہم علم کہیں گے۔ تو اگر سپر سینسیبل نالج ممکن ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر کوئی سپر سینسیبل آبجیکٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی سپر سینسیبل ریلم بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں نا، علم جو ہے وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے ٹیلی کر جانے کا نام ہے نا، یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ جب آپس میں ایک ڈائنامک ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں تو اس ڈائنامک ریلیشن شپ کو علم کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سبجیکٹ نور ہے، یعنی دی نور ہے، یعنی جو جاننے والا ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور دی نون جو ہے وہ کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپر سینسیبل نالج اگر ممکن ہے تو پھر سپر سینسیبل ریلم یا سپر سینسیبل آبجیکٹ کے اوپر ان لوگوں کا کیا موقف ہے؟ تو دوسرا سوال جو ہے وہ اسی ڈائمینشن میں یہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکارت کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیکارت نے وجود کو مادی اور روحانی میں تقسیم کیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ جو وجود ہے وہ روح اور مادے میں منقسم ہے، اور یہ دو آپس میں متوازی دنیایں ہیں، ایک طرف مادہ ہے یعنی مٹیریل ورلڈ ہے، اور دوسری طرف اسپریچول ورلڈ ہے۔ تو یہ جو دو دنیایں ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں، لیکن متوازیت کے ساتھ، یعنی پیرلل ہیں۔ پیرلل وہ اس لیے قرار دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مادی دنیا ہے اس کے قوانین کو روحانی دنیا پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور وائس ورثہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو روحانی دنیا ہے اس کے قوانین کو مادی دنیا پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی
مادہ اور روح دو مدلول ہیں، لیکن یہ ایک دلیل کا مدلول نہیں ہے، یعنی یہ ایک دلیل کا مدلول نہیں بن سکتے، ایک اشارے کا مشار علیہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ دیکارت کا موقف تھا۔ تو یہاں پر جو یہ اسپریچول ورلڈ ہے، یہ جو اسپریچول ورلڈ ہے، یہ سپر سینسیبل ریلم کی دنیا ہے۔ تو یہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سپر سینسیبل ریلم کو افرم کرتا ہے اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ علم کو استوار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہاں سے یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسپینوزا کی طرف آتے ہیں۔ تو اسپینوزا کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حقیقت کو یا وجود کو ناقابل تجزیہ اکائی کے طور پر ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کے اوپر دیکارت کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ یعنی اسپینوزا کے فلسفے میں دیکارت بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تو دیکارت نے جیسے سبسٹینس کو ڈیفائن کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی سبسٹینس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اسپینوزا جو ہے وہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ فیتھفل ہے، بلکہ اپنے فلسفے میں اس ڈیفینیشن کو وہ سبسٹینشل اہمیت دیتا ہے، یعنی وہ اس کو مادے کے طور پر اپنے پورے فلسفے میں اس کا جو فلسفہ ہے وہ اسی ڈیفینیشن کے مادے سے بننے والا ایک فیبرک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دیکارت نے جس طرح سے سبسٹینس کو سمجھایا، اس مادے سے جو فلسفے بن سکتے ہیں اس میں سے یقیناً دیکارت کا اپنا فلسفہ اسی مادے سے نکلا، لیکن اسپینوزا نے اس مادے کو جب ایک اور طرح سے تشکیل دیا، ایک اور طرح سے ڈیزائن کیا، تو اس کے سامنے پھر اپنی فکر سامنے آئی، یعنی جو اسپینوزا نے جس فکر کو اختیار کیا وہ اسی سے سامنے آئے۔ تو سبسٹینس کو اگر میں ڈیفائن کروں آپ کے لیے تاکہ جو ہے نا ہم اس کو ریلیٹ کر پائیں اپنے اس یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے دیکارت کے بنیادی فلسفے سے فیتھفل رہتے ہوئے اپنی فکر کو تشکیل دیا، تو اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس کو ثابت کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے سبسٹینس کی ڈیفینیشن کو، جو ڈیفینیشن دیکارت نے پیش کی ہے، تو اس کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تو دیکارت یہ کہتا ہے کہ سبسٹینس وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ سبسٹینس وہ ہوتا ہے جو اپنی تفصیل خود ہوتا ہے، یعنی ایسا معلول جو خود اپنی علت ہو، یعنی ایسا مبتدا جس کے بارے میں دی جانے والی ہر خبر اس میں پوشیدہ ہو، تو جو اپنی تفصیل آپ ہو، جس کی علت اس سے باہر موجود نہ ہو، اور ایسا مبتدا کہ جس کے بارے میں جو خبر بھی دی جائے وہ اس مبتدا کے اندر پہلے سے موجود ہو۔ تو یہ جو سبسٹینس ہے، یہ جو سبسٹینس کی یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ دیکارت نے پیش کی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ٹرولی ایگزسٹنگ سبسٹینس ہے وہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ انفینٹ ہے، یعنی اسپینوزا کہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے اوصاف میں ضروری ہے کہ انفینٹی شامل ہو۔ تو اگر وہ انفینٹ ہے تو فائنائٹ ورلڈ جو ہے، جو کہ ورلڈ آف اپیرنس کے طور پہ ہم سب کے سامنے موجود ہے، وہ اس سے خارج نہیں ہو سکتی، یعنی خدا کے انفینٹ ہونے کے نتیجے میں یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہ ہو، تو وہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود کائنات کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ کائنات یعنی خالق اور مخلوق الگ الگ نہیں ہے، خالق اور مخلوق کا یہ اصول اور پرنسپل اور مینیفیسٹیشن کا تعلق تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرنسپل مینیفیسٹیشن سے کلی طور پر ماورا ہے اور مینیفیسٹیشن پرنسپل سے یکسر
الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ناقابل تجزیہ اکائی ہے، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو یعنی اس نے جو دیکارت نے جو دوئی پیدا کی تھی، اس دوئی کو اس نے سبسٹینس اسی کی ڈیفینیشن کو لے کر اسی کے بنیادی دلائل کو پکڑ کے تو اس نے کہا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، تو خالق مخلوق کے ساتھ کو ایکسٹینسو ہے۔ تو یہ اس نے جو ہے یہ موقف اختیار کیا۔ تو لائبنیز جو ہے، لائبنیز نے بالکل ایک سٹیپ فردر آگے گیا، اور لائبنیز نے یہ کہا کہ جو دی ریالٹی ہے وہ انٹائرلی اسپرچول ہے، یعنی اس نے صورتوں کا مکمل انکار کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو ریالٹی ہے، ریالٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسپرچول ہو، اور باقی ہر چیز بے معنی ہے۔ یعنی لائبنیز نے کہا کہ باقی ہر چیز کا ہم انکار کریں گے تو حقیقت تک پہنچیں گے، اور باقی ہر چیز کو نظر انداز کریں گے تو حقیقت اپنے آپ کو ڈسکلوز کرے گی۔ تو وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جو ریالٹی ہے، اچھا اس کی دلیل بڑی زبردست ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت کو یا وجود اصلی کو بسیط ہونا چاہیے، کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، مؤلف نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے، یعنی ایکسٹینشن جو ہے یہ کمپلیکسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ بھی ہے، تو وجود ایکسٹینڈڈ ہونے کے نتیجے میں کمپلیکس ہو جاتا ہے، اور مینٹل اور اسپرچول ہونے کے نتیجے میں وہ اسپرچول یعنی وہ بسیط ہو جاتا ہے، تو اسپرچول ہونے کے نتیجے میں وہ بسیط ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دیکارت ہے وہ بھی وجود کو مینٹل اور ایکسٹینڈڈ مانتا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ دیکارت بھی حقیقت کو مینٹل اور ایکسٹینڈڈ مانتا ہے، لیکن جو حقیقت کا تصور لائبنیز کے ہاں پہ پایا جاتا ہے وہ انفینٹ ایرے آف اسپرچول ان ایکسٹینڈڈ پوائنٹس ہیں، یعنی جن کو وہ مونیڈز کہتا ہے۔ وہ مونیڈز کون ہیں؟ مونیڈز کیا ہیں؟ تو مونیڈز اصل میں مونیڈز کے جو اوصاف ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان ایکسٹینڈڈ ہیں، اور وہ پوائنٹ لائک ہیں، اور یہ کہ وہ مطلب اسپرچول ہیں، وہ فزیکل یا مٹیریل نہیں ہے۔ تو اس نے ریالٹی کی جو مینیفیسٹیشن تھی اس کو بالکل مطلب نظر انداز کیا، اور حقیقت کے تصور کو اس نے کہا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اس کے مینٹل اور اسپرچول اسپیکٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم محسوسات میں اور حواس کے اندر حواس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اس سے جڑے رہیں گے، تو ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو یہ جو ریشنلزم کا یا ریشنلسٹس جو تھے، ان کا جو اسپرچول ریلم کے اوپر موقف تھا، ان کا جو نظریہ تھا، وہ میں نے آپ کو مختصراً اس کا بیان کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسپرچول ریلم موجود ہے، اور ہم اس کا علم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہماری میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا مختصراً۔ اچھا، اس میں جو ہے نا، جب ہم تو چونکہ کانٹ کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو امپیریسسٹ تھے وہ اس بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو امپیریسسٹ تھے ان کا بنیادی موقف تو یہ تھا کہ انسان ایک بلینک سلیٹ کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اور وہ جو بلینک سلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ
یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ ہم لکھ دیں، لیکن کوئی پہلے سے تحریر وہاں پہ لکھی نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سلیٹ پہلے سے کچھ جملوں کے ساتھ اور کچھ لفظوں کے ساتھ پہلے سے لکھی ہوئی ہمیں ملی ہوئی ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جو جھاڑ جھنکار ہے اور جو اس کے اوپر مٹی اٹی ہوئی ہے اس کو ہم صاف کر دیں، اور ہم اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد ہم جو ہے نا جو کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھ کے تو اپنے لیے علم کا سامان پیدا کر سکیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ سلیٹ میں یہ کیپیسٹی تو موجود ہے قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے، کہ اس کے اوپر تحریر لکھی جاتی ہے، لیکن یہ جو تحریر لکھنے کا کام ہے یہ قلم اصل میں تجربے نے پکڑا ہوا ہے، مشاہدے نے پکڑا ہوا ہے. تو سلیٹ کے اوپر جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ اصل میں مشاہدہ ہے. تو وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان کا تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا علم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تجربہ اصل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے انسان کے علم کی گروتھ میں. تو اس میں یہ جو بلینک سلیٹ کا تصور ہے جان لاک کی طرف سے جو ہے نا وہ پیش کیا گیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اصل میں جو ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی جب ہمارے حواس ایک خارجی دنیا ہے اور ایک ہمارا شعور ہے، تو جو سینسیبل ڈیٹا ہوتا ہے یا سینسیکل ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جو آبجیکٹ سے جو ہے وہ آتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ ہمارے ذہن کے اوپر مرتسم ہو جاتا ہے، اور وہ جو کچھ مرتسم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آبجیکٹس خارج میں موجود ہوتے ہیں. تو لاک بھی اس بات کو تو تسلیم کرتا تھا، یعنی لاک کا اس بات پہ اختلاف نہیں تھا کہ جو تھنگ ان اٹ سیلف ہوتی ہے، دا ورلڈ ایز ان اٹ سیلف جو ہے اس کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جو ورلڈ ایز اپیرنس ہے، جو آبجیکٹ ایز اپیرنس ہے، اس کا جو علم ہمیں ریپریزنٹیشنز کے تھرو حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ آبجیکٹ ایز اپیرنس ہوتا ہے. تو ان میں کوئی دوئی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے لاک کو جو ریپریزنٹیٹیو ریئلسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ لاک کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ریپریزنٹیشنل ریئلسٹ کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا تھا کہ ریپریزنٹیشنز کے تھرو، محسوسات کے تھرو جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم بعینہ ہی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ خارج میں آبجیکٹ موجود ہے. تو وہ بلینک سلیٹ کا تصور کا حامل تھا. وہ ریپریزنٹیشنز کے تھرو، آبزرویشنز کے تھرو جو ریپریزنٹیشنز ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کے تھرو علم کے تشکیل ہونے کے اوپر قائل تھا. اور دوسرا وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا تھا کہ جو کچھ ہمیں ریپریزنٹیشنز کنوے کرتی ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے خارج میں موجود ہوتا ہے. تو لاک جو ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح سے اپنی رائے پیش کرتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ جو برکلے ہے، برکلے کا موقف یہ تھا کہ جو برکلے اصل میں مٹیریل آئیڈیلسٹ ہے. تو برکلے کو یوں سمجھ لیں کہ وہ مٹیریل آئیڈیلسٹ، جیسے ہم نے کہا کہ ریپریزنٹیشنل ریئلسٹ لاک کا ٹائٹل ہے، یعنی لاک کے فلسفے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپریزنٹیشنل ریئلزم ہے. تو ویسے ہی ہم مٹیریل آئیڈیلزم کا فلسفہ قرار دے سکتے ہیں برکلے کو، کیونکہ برکلے کا موقف یہ تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی مطلب تھنگ ان اٹ سیلف ہے اس کا نالج ہمیں حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اصل میں مٹیریل ورلڈ ہے کیا، اس کو جاننا بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. یعنی جتنا کچھ ہم جان پاتے ہیں وہ اپنے تجربے سے ہم جان پاتے ہیں اور آبزرویشن سے جان پاتے ہیں، لیکن اس آبزرویشن کے نتیجے میں ہمیں
دا ورلڈ ایز اپیرنس جو ہے اس کا بھی علم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں جو ہے وہ جو اپیرنس ہے وہ آبزرویشن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری آبزرویشن نہ صرف یہ کہ ڈسکنٹینوس ہوتی ہے بلکہ وہ کامل بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ موقف تھا کہ ہم اصل میں ڈیوائن پرسیپشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے نتیجے میں، یعنی جتنا ہم ڈیوائن پرسیپشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اتنا ہمیں اس وقت اس لمحے میں نالج حاصل ہو جاتا ہے، اور جب ہماری پارٹیسپیشن وہاں سے منقطع ہوتی ہے تو وہ علم بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اصل میں جو ہے وہ یہ مانتا تھا کہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی حقیقت کو جاننا ممکن نہیں ہے بلکہ جو ہے اس مٹیریل ورلڈ کو جاننا بھی ممکن نہیں ہے جو کہ ایکسٹینڈڈ ہے اور ایکسٹینشن کی حامل ہے۔ لیکن ہم وہ اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ ہم آبزرویشن کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایک وقتی اور یعنی اس کو اپنے مصرف میں لانے کے لیے جو ضروری تعلق ہوتا ہے وہ استوار کر لیتے ہیں۔ تو ڈیوڈ ہیوم کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ تشکیک پر مبنی تھا، یعنی وہ ایک اسکیپٹیکل پیراڈائم ہے، اور وہ اسکیپٹیکل پیراڈائم کیا کہتا ہے ہمیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سپر سینسیبل ریلم کی باتیں کرتے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ خدا موجود ہے اور ہم سول کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم سیلف کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ خدا کے بارے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ روح کے بارے میں جو ہے نا ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی یعنی اس کے بارے میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے سیلف کو بھی جان سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا سیلف مستقل ہوتا ہے، کنٹینوس ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ ساری باتیں کہتے ہو تو ذرا اپنی امپیریکل ورلڈ میں آ جاؤ، یعنی ایسی ورلڈ میں آ جاؤ جو کہ مشاہدے میں ہے، اور وہاں پر مشاہدے میں جو فنکشنل قوانین ہیں تم ان کو ثابت کر کے دکھا دو۔ یعنی تم سپر سینسیبل ریلم کی بات کرتے ہو تو جو سینسیبل ورلڈ ہے اس میں جن قوانین کو تم مان رہے ہو، جن قوانین کو دیکھے بغیر تم مان رہے ہو، تم اس کو ثابت کر دو، تو پھر میں تمہاری جو ہے وہ سپر سینسیبل دنیا کو بھی مانوں گا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ تم کیجولٹی کو مانتے ہو، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے تعلق کو مانتے ہو، لیکن کاز اینڈ ایفیکٹ کو تم نے کبھی ثابت نہیں کیا، تم نے کبھی کاز اینڈ ایفیکٹ کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر تم کس طرح سے اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تم اس کو تو ثابت نہیں کر سکتے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم روح کا علم بھی حاصل کر لو گے، اور تم خدا کے بارے میں بھی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور تم جو ہے اندیکھی ہوئی آئیڈینٹی جو ہے، جو تمہارا سیلف ہے، اس کے بارے میں بھی تم رسائی حاصل کر سکتے ہو، اس تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہو، تو کاز اینڈ ایفیکٹ کو تو تم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، اصل میں ہم کنیکشنز کریٹ کر لیتے ہیں، یعنی بار بار کہ یہ ایک ریلیشن شپ کا نام ہے، یہ اصل میں جو ہے نا کنیکشنز کے کریٹ کرنے کا نام ہے، اور اس کے ریپیٹیٹیو ہونے کا عنوان ہے۔ تو جب ہم دو چیزوں کے درمیان اس طرح کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے، تو ہم اس کو کاز کا نام دے دیتے ہیں اور دوسرے کو افیکٹ کا نام دے دیتے ہیں، ایک کو علت کہہ دیتے ہیں، دوسرے کو معلول کہہ دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے حالانکہ تم نے جو ہے نا وہ علت کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، تمہاری آبزرویشن میں وہ آئی ہی نہیں ہوتی، تو تم یہ بات جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ چیز اس کے بعد واقع ہوئی تھی، لیکن یہ ہوگی یہ بھی تم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو ہے نا ہوئی تھی کبھی بھی جو ہے نا ہوگی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہوگی کا عنوان نہیں لگا سکتے تم ہوئی پر، کیونکہ وہ بیگنگ دا کوشچن ہوگا۔ تو یہ وہ پیراڈائم تھا جس پیراڈائم کے اندر اس نے نہ صرف یہ کہ سپر سینسیبل ریلم کو بھی کوشچن مارک کر دیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ سینسیبل ریلم کے اندر بھی جو کچھ قوانین ما فوقا تجربی
قوانین کو ہم مان رہے ہوتے ہیں، یعنی تجربے سے مافوق قوانین کو جو ہم مان رہے ہوتے ہیں، ان قوانین کے حوالے سے بھی تم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ہر چیز کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ تو اس نے ایوری ایونٹ ہیز اے کاز کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ اس نے یہ کہا کہ جو سیلف ہوتا ہے یہ کنٹینوس ہوتا ہے، یا سیلف جو ہے وہ نون کیا جا سکتا ہے۔ روح کے بارے میں جو ہے ہمارا جو جسم ہے اس میں ایک روح بھی ہے، تو اس نے اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے نا اس طرح سے یعنی تشکیک کی نظر کر دیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ پیراڈائم تھا ایمپیریسسٹ حضرات کا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس ماحول کے اندر، یہ وہ کانٹیکسٹ تھا، سیاق و سباق تھا جس کانٹیکسٹ کے اندر کانٹ جو ہے وہ ایک سنتھسائزر کے طور پر سامنے آیا۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ ہم کانٹ کے پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اپنی زمین تیار کر لیں، اور پھر اس کے جو کام کی جو صحیح معنوں میں وقت ہے اس کو بھی جاننے میں ہم اپنی قابلیت کو تھوڑا سا بڑھا لیں۔ تو اوکے۔